سزا دینے میں اللہ تبارک و تعالیٰ تاخیر کیوں فرما دیتا ہے؟ فوراً اللہ تبارک و تعالیٰ سزا کیوں نہیں دیتا؟ سوال ہے یا نہیں؟ تو بڑا زبردست جواب علماء نے، فقہاء نے، محدثین نے بیان فرمایا ہے، لیکن میں قرآن کے الفاظ میں آپ کو جواب سمجھانا چاہتا ہوں۔ دراصل اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی سزا دینے میں تاخیر اس لیے فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ یہ چاہتے نہیں ہے کہ میں اپنے بندوں کو سزا دوں۔ اللہ کا قرآن کہتا ہے ما یفعل اللہ بعذابکم ان شکرتم وآمنتم، کہ اللہ تبارک و تعالیٰ تمہیں عذاب دے کر کیا کرے گا؟ اگر تم اللہ تعالیٰ کے شکر گزار بندے بن جاؤ، اللہ پر ایمان لے آؤ، تو اللہ تمہیں عذاب دے کر کرے گا کیا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ کو کیا ملے گا؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ تو تمہیں عذاب دینا نہیں چاہتا۔ تو جب اللہ تعالیٰ عذاب دینا ہی نہیں چاہتے تو پھر گناہوں کی سزا میں جلدی کیسی؟ پھر جلدی کیوں؟ اس لیے اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں کی سزا میں تاخیر فرما دیتے ہیں کہ شاید میرا بندہ توبہ طائب ہو جائے، شاید ابھی میری طرف متوجہ ہو جائے۔ پھر اس کے بعد اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندوں پر اتنا مہربان ہے کہ میں اس سے آگے بڑھ کر ایک اور بات عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تو یہ چاہتی ہے کہ میں کافروں کو بھی معاف فرما دوں۔ قرآن کے الفاظ میں بتاؤں گا بات، اپنی طرف سے نہیں، توجہ فرمائیے گا کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کافروں کو بھی سزا نہیں دینا چاہتے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرے جو کافر بندے ہیں ان کو بھی میں معاف کروں۔ قل للذین کفروا ان ینتہوا یغفر لہم ما قد سلف، اے میرے محبوب پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کافروں سے کہ اگر اب بھی وہ گناہوں سے پاک ہو جائیں، اب بھی وہ اگر نافرمانیوں سے باز آ جائیں، تو میں ان کے کفر کی پوری زندگی کو بدل کر رکھ دوں گا، اور حالت کفر میں جتنے بھی انہوں نے گناہ کیے سب گناہوں کو میں معاف فرما دوں گا، پچھلے تمام گناہوں کو میں معاف فرما دوں گا۔ یہ کافروں کو اللہ تبارک و تعالیٰ فرما رہے ہیں۔ تو جب کافروں کے ساتھ اللہ کی رحمت کا یہ معاملہ ہے تو جو ایمان والے ہیں، جو مسلمان ہیں، جو حضور کے امتی ہیں، جو حضور کے عاشق ہیں، جو حضور سے سچی عقیدت اور محبت رکھنے والے ہیں، ان کی طرف اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت کتنی متوجہ ہے۔ ایک عجیب واقعہ آپ کے سامنے عرض کروں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک نوجوان آتا ہے، روتا ہوا گڑ گڑاتا ہوا آتا ہے اور آ کر کہتا ہے کہ اللہ کے رسول، میں نے اتنا بڑا گناہ کیا ہے، اتنا بڑا جرم کیا ہے کہ مجھے یہ لگتا ہے، مجھے یہ محسوس ہوتا ہے کہ مجھے نہ زمین قبول کرے گی نہ آسمان قبول کرے گا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اے نوجوان، تو نے کیا جرم کر لیا؟ کتنا بڑا تو نے گناہ کر لیا؟ کتنی بڑی نافرمانی تو نے کر لی کہ تو یہ کہنے پر مجبور ہے کہ نہ مجھے زمین قبول کرے گی نہ مجھے آسمان قبول کرے گا؟ اتنا بڑا گناہ مجھ سے سرزد ہو گیا۔ وہ نوجوان عرض کرتا ہے کہ حضور میں کفن چور ہوں۔ ایک رات قبرستان کے اندر ایک نوجوان لڑکی کی لاش کو دفن کیا گیا۔ میں جب اس کے کفن چرانے کے لیے قبر کی پاتال میں پہنچا، قبر کھودی، تو اس کا کفن جب اتارا تو شیطان مجھ پر غالب آ گیا اور میں نے اس لڑکی کے ساتھ، اس مردہ لاش کے ساتھ میں نے بدکاری کر لی اور اس سے میں نے منہ کالا کر لیا۔ جب میں یہ بدکاری کر کے، یہ گناہ، یہ جرم کر کے واپس جانے لگا تو مجھے ایک ایسی آواز آئی جس سے مجھے یہ محسوس ہوا کہ وہ لڑکی مجھے کہہ رہی ہے کہ اے بندہ خدا، اے بدبخت آدمی، اے ظالم انسان، مجھے تو میرے ورثاء نے، میرے والدین نے، میرے عزیز و اقارب اور رشتہ داروں نے مجھے پاک کر کے مجھے زمین میں اور قبر میں دفن کیا تھا، تو نے مجھے ناپاک کر دیا، اور کل اسی ناپاکی کی حالت میں جب اللہ کی بارگاہ میں میں حاضر ہوں گی تو میں اپنے رب کو کیا منہ دکھلاؤں؟ تو نے مجھے ناپاکی کی حالت میں چھوڑ دیا، ناپاکی کی حالت میں تو نے مجھے قبر کے اندر چھوڑ دیا، کل اللہ کی بارگاہ میں نے پاک ہو کر جانا تھا، پاک ہو کر حاضر ہونا تھا، لیکن تو نے مجھے ناپاک کر کے اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دیا۔ آقا علیہ السلام تو دونوں جہاں کے رحمت للعالمین ہیں، دونوں جہاں کے لیے رحمت بن کر تشریف لائے۔ حدیث مبارکہ کے الفاظ ہیں کہ آقا علیہ السلام نے
اس نوجوان سے اپنا منہ پھیر لیا۔ آقا علیہ السلام نے غصے کا اظہار فرما دیا، اور آقا علیہ السلام نے اس نوجوان سے کہا کہ نوجوان، تو نے بہت غلط کیا، تو نے ایسا نہیں کرنا چاہیے تھا، میرے سامنے سے اٹھ کر چلا جا۔ جب اس نوجوان نے دیکھا کہ رحمت دو عالم نے بھی مجھ سے ناراضگی کا اظہار فرما دیا، تو اب میرے لیے کوئی چارہ کار نہیں، مایوس ہو کر وہاں سے چلا گیا۔ اللہ کی رحمت دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ اپنے بندے پر کتنے مہربان ہیں۔ ہم تو ماں باپ کی رحمت کو دیکھتے ہیں، تو ہم ماں باپ کی رحمت کو دیکھ کر ہم حیران ہوتے ہیں، لیکن اللہ کی رحمت کو کبھی آپ نے سنا نہیں، سمجھا نہیں۔ وہ نوجوان ویرانے میں چلا گیا، جنگل میں چلا گیا، بے آبادیوں میں چلا گیا، اور وہاں پر جا کر اللہ تبارک و تعالیٰ کے سامنے رونا، گڑ گڑانا شروع کر دیا کہ یا ربا، میں نے اتنا بڑا جرم کر لیا ہے، اتنا بڑا گناہ میں نے کر لیا ہے، یا ربا تیرے محبوب پیغمبر نے، تیرے رحمت دو عالم پیغمبر نے بھی مجھے ٹھکرا دیا ہے، نظر انداز کر دیا ہے، اس کے دربار سے بھی میں مایوس ہو کر لوٹا ہوں، لیکن یا ربا تیری رحمت سے میں مایوس نہیں ہوں۔ یا ربا میں سچے دل کے ساتھ توبہ کرتا ہوں، آئندہ یہ گناہ بھی نہیں کروں گا، اس گناہ پہ میں نادم بھی ہوں، شرمندہ بھی ہوں، توبہ استغفار بھی کرتا ہوں، توبۃ النصوح کی تمام شرائط کے ساتھ توبہ کرتا ہوں، یا ربا مجھ پر رحم فرما۔ جب اس نوجوان کے دل سے یہ آواز نکلی، اللہ تبارک و تعالیٰ کا رحمت، اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو عرش ہے وہ ہل گیا، اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت اس بندے کی طرف متوجہ ہوئی۔ جبرائیل امین کو حکم ملا، جا جبرائیل، اور جا کر میرے محبوب پیغمبر سے 2-3 سوال پوچھ کے آ، جا کر میرے محبوب پیغمبر سے پوچھ کہ اے میرے محبوب پیغمبر، یہ بتلا کہ میرے ان بندوں کا خالق، مالک اور رازق کون ہے؟ ان بندوں کو پیدا کرنے والا کون ہے؟ میرے بندوں کو پیدا کس نے کیا؟ میرے بندوں کا مالک کون ہے؟ آقا علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا ربا، آپ ہی ان بندوں کے خالق، مالک اور رازق ہیں۔ دوسرا سوال، اے میرے محبوب پیغمبر یہ بتلا کہ میرے بندے جب گناہگار ہو جائیں، گناہ کر بیٹھیں، ظلم کر بیٹھیں، تعدی کر بیٹھیں، نافرمانی کر بیٹھیں، جرائم کا ارتکاب کر بیٹھیں، تو اے میرے محبوب پیغمبر یہ بتلا کہ میرے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا کون ہے؟ توجہ ہے؟ میرے بندوں کو معاف کرنے والا کون ہے؟ میرے بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والا کون ہے؟ آقا علیہ السلام عرض کرتے ہیں کہ یا ربا، آپ ہی ان بندوں کے گناہوں کو معاف کرنے والے ہیں، آپ ہی مغفرت فرمانے والے ہیں، آپ ہی بخشش فرمانے والے ہیں۔ تو پھر اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے محبوب پیغمبر پر وحی بھیجی کہ اے میرے محبوب پیغمبر، ابھی جو نوجوان تیرے دربار میں آیا، تیری بارگاہ رسالت کے اندر آیا، اور اس نے آ کر تیرے سامنے اپنا قصہ بیان کیا، جا کر اس کو خوشخبری سنا دو، اس کو پیغام پہنچا دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری مغفرت فرما دی ہے۔ آقا علیہ السلام نے ایک صحابی کو دوڑایا، ایک صحابی کو بگایا کہ جاؤ، جا کے دیکھو وہ نوجوان جو ابھی آیا تھا وہ کہاں پر ہے، اس کو تلاش کرو، اور تلاش کر کے اس کو خوشخبری سنا دو کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت تیری طرف متوجہ ہو گئی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیری توبہ قبول فرما دی ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے تیرے جرم عظیم کو معاف فرما دیا ہے، اور اللہ تبارک و تعالیٰ تجھ سے راضی اور خوش ہو گیا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات اپنے بندوں پر اتنی مہربان ہے۔ میرے بھائیوں، اگر اللہ تبارک و تعالیٰ گناہوں پر پکڑ اور گرفت شروع کر دے تو خدا کی قسم ہمیں دنیا کی کوئی چیز اور دنیا کا کوئی سامان، دنیا کا کوئی ہمارا تعلق اور ہمارا دنیاوی کوئی بھی ہمارا سورس ہمیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے عذاب سے نہیں بچا سکتا، اللہ کی گرفت سے نہیں بچا سکتا، اللہ کی پکڑ سے نہیں بچا سکتا۔ لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ پکڑ نہیں فرماتے، اللہ تبارک و تعالیٰ گرفت نہیں فرماتے، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ بندوں کے گناہوں کو نظر انداز فرما دیتے ہیں۔ ایک بار اللہ والے اپنی پرانی سی جھونپڑی کے اندر بیٹھ کر اللہ اللہ کر رہے تھے، وقت کے بادشاہ کو ان سے عقیدت اور محبت ہو گئی، تو وقت کے بادشاہ نے ان اللہ والوں کے پاس پیغام بھیجا کہ آپ اس پرانی سی جھونپڑی کے اندر بیٹھ کر کتنی تکالیف اور کتنی اذیتوں اور کتنی پریشانیوں اور کتنی آزمائش میں اللہ تبارک و تعالیٰ کی عبادت کرتے ہیں، ذکر و استغفار کرتے ہیں، تسبیح کرتے ہیں،
میں اپنے محل میں آپ کے لیے عالی شان قسم کا کمرہ وقف کر دیتا ہوں، آپ آ جائیں میرے محل میں آ کے رہائش پذیر ہو جائیں اور وہاں پر آ کر اللہ اللہ کریں، اللہ کی عبادت کریں، ذکر و استغفار کریں، جو بھی کچھ آپ کرنا چاہتے ہیں۔ اس اللہ والے نے کیا پیارا پیغام بھیجا، ذرا توجہ فرمائیے گا میرے مسلمان بھائیوں۔ اس اللہ والے نے وقت کے بادشاہ کے پاس یہ پیغام بھیجا کہ بادشاہ سلامت، اگر میں آپ کے محل میں آ جاؤں، آپ کے محل کے اندر حسین و جمیل عورتیں ہیں، خوبصورت شہزادیاں ہیں، آپ کی بیگمات اور دیگر خواتین، میں انسان ہوں، کمزور ہوں، ضعیف ہوں، ناتواں ہوں، اور میں بہت ہی زیادہ کمزور انسان ہوں۔ اگر بالفرض و محال خدا نہ خواستہ تیرے محل میں آ کر کسی خاتون کے ساتھ اگر میں نے بدکاری کر لی، اس سے میں نے منہ کالا کر لیا، تو تیرا کیا رد عمل آئے گا، تیرا کیا ری ایکشن ہوگا، تیری کیا کاروائی میرے خلاف عمل کے اندر آئے گی؟ بادشاہ کا جواب سنیے۔ بادشاہ غصے میں آ گیا، غصے سے بپھر گیا، اس نے کہا بڑا عجیب آدمی ہے، میں تو اس کو اللہ والا سمجھ رہا تھا، میں تو اس کو نیک صالح متقی اور پرہیزگار سمجھ کر اس پر احسان کر رہا تھا، اس کے ساتھ نیکی کر رہا تھا، اور اس کو میں نے یہ آفر دی کہ اور آ کر میرے محل میں بیٹھ کر اللہ کی عبادت کر، اور یہ کیسی الٹی سیدھی باتیں کرتا ہے، اور کہا کہ اگر تو نے ایسی حرکت کی تو نہ صرف یہ کہ میں تجھے اپنے محل سے نکال کر باہر پھینکوں گا، بلکہ تجھے عبرتناک سزا بھی دوں گا۔ اس اللہ والے نے کیا خوبصورت، کیا ایمان افروز جواب دیا۔ اس اللہ والے نے بادشاہ سے کہا کہ بادشاہ سلامت، میں نے تو ایک امکانی صورت بتائی تھی، امکانی صورت کہ بالفرض محال، میری نیت یہ نہیں تھی، نہ میری نیت تھی، نہ میرا ارادہ تھا، اور نہ ہی میں ایسا بندہ ہوں۔ میں اللہ تبارک و تعالیٰ کا عاجز بندہ ہوں، میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہت ڈرتا ہوں، اس گناہ کے قریب جانے سے بھی میں کتراتا ہوں، لیکن میں نے ایک امکانی صورت بتائی کہ خدا نہ خواستہ بالفرض محال بحیثیت انسان، بشری تقاضے کے مطابق اگر میں یہ گناہ کر بیٹھا تو تیرا کیا رد عمل آئے گا، تیرا کیا ری ایکشن ہوگا؟ اور تو نے فوراً کہہ دیا کہ میں تجھے اپنے محل سے نکال کر باہر، جو احباب بیٹھے ہیں، اپنے محل سے نکال کر باہر پھینک دوں گا اور تجھے عبرتناک سزا دوں گا۔ تو میرا رب تو مجھے روزانہ کی بنیاد پر کتنے کتنے گناہ کرتے دیکھتا ہے، میں تو دن بھر میں پتہ نہیں کتنی نافرمانیاں کر جاتا ہوں، لیکن آج تک اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنی بندگی سے نہیں نکالا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنے دربار سے نہیں نکالا، اللہ تبارک و تعالی نے مجھے اپنی رحمت سے مایوس نہیں کیا۔ اس لیے میں اس اپنے رحیم اور کریم رب کے در کو چھوڑ کر تیرے دربار میں کیوں آؤں، اور تیرے محل میں مجھے آنے کی کیا ضرورت ہے؟